हेलो। جی ہیلو. افروز خان، جی افروز رضا بول رہے ہیں؟ فیروز رضا. فیروز رضا صاحب، اور جی خیریت؟ جی جی بڑھیا، آپ بتائیں. اللہ کا کرم، الحمدللہ. ہوں. پہچانے؟ جی جی عمر بھائی. جی جی، میں سوچا تب بات ہوں. ہو جاوے. آپ جو بتا رہے تھے ہوں. علماء حرمین کے بارے میں کہ وہ لوگ کافر ہیں، جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. ہاں. یہی آپ کا موقف ہے نا؟ جی جی. ہاں ہاں. تو وہاں اور اب وہاں بھی ہیں نہیں؟ پہلے یہ بتائیں مجھے. وہاں پہ اب جتنے بھی ہیں سب کے سب وہاں بھی ہیں یہ 90% کم سے کم. 90% دس وہاں بھی ہے. سعودی عربیہ میں آج کے دور میں 80 یا 90% وہاں بھی ہیں وہاں پہ سب. نہیں نہیں، وہ اس پہ وہابی ہے کیا ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہوں. کافر ہیں، ان کو جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. ہاں کافر و مرتد ہیں میں نے کہا تھا. اچھا، کافر اور مرتد دونوں ہے. جی جی. اور جو ان کو ظاہر سی بات ہے کافی وہاں بھی تو کافر و مرتد ہی ہوتے ہیں نا. ہاں وہی ہم بات کر رہے ہیں، جو ان کو جی. کافر اور مرتد نہ کہے آپ کے نزدیک وہ بھی کافر و مرتد ہے، یہی آپ نے کہا تھا نا؟ جو انہیں کافر و مرتد نہ کہے. ہاں وہ بھی. میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا. میری بات سنیں آپ. جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے نا؟ آپ نے یہاں کہا، نہیں. لکھا ہے آپ نے. ہاں ہاں لکھا ہے. میں نے کیا لکھا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اگر احمد رضا کو وہاں بھی ثابت کر دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو نہیں، من کی ٹھیک ہے یہ اگر. سنو ہوں سنو ہوں نا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت وہابی ہیں کہ نہیں ہے، ہوں یہ ہوں. الگ مسئلہ ہے. اس پہ بھی ابھی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ مکہ مدینہ کے لوگ جو ہے سب لوگ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے کہا کافر ہے. میں نے کہا اگر ان کو کوئی کافر نہ کہے تو آپ نے کہا کہ وہ بھی کافر ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے. آج کل تم دیکھ نہیں رہے یہ کیسے کیسی حرکتیں کر رہے ہیں یہ. نہیں نہیں نہیں، سنیے نا. ڈونالڈ ٹرمپ کو ٹھیک ہے. بلا بلا کے یہ ارے الٹی سیدھی ٹھیک حرکتیں ہے، وہاں پہ کر اس رہے ہیں. پہ ہم سب کو دکھ ارے بھی رہا ہے. دیکھو پولیٹکس ابھی نہیں کر رہے ہیں، پولیٹکس ابھی مت کریے، یہ دینی معاملہ ہے. کفر جی ڈونالڈ ٹرمپ سے کسی کو کافر یا وہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصارہ یہودی ان کے پاس وفد آتا تھا اور اللہ کے ہوں رسول ان سے بات کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہوں. نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو آپ نوزی باللہ آپ ایسے بتاؤ گے کہ وہ بھی تو اس کا مطلب تکفیر اگر وہ بات کرتے تھے تو وہ یہودی اور نصارہ کافر نہیں تھے. ہاں دین کی وہ بات یہ بات کرنے سے یہ ارے چیز ثابت تھوڑی نہیں ہوتی. تو ڈونالڈ ٹرمپ کو آپ کافر بولیں گے نا؟ ان کے سعودی میں آنے سے تھوڑی ان کی وجہ سے سعودی لوگ کافر ہو جائیں گے. عجیب بات میں یار. تو آپ دیکھو فتاوی افریقہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مہر علماء کرام حرمین طیبین سے زیادہ کہاں ہوں گی کہ جہاں سے دین کا آغاز ہوا اور باحکم احادیث صحیحہ، کبھی وہاں شیطان کا دورہ نہ ہوگا. ٹھیک ہے. کہاں یہاں واٹس ایپ پہ بھیجا ہے مکہ آپ نے؟ مدینہ میں حدیث کے حکم کے مطابق وہاں شیطان کا دورہ نہ ہوگا. اور الملفوظ کامل میں کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے من احب الاربع فقط احبنی ومن اب غجل اربا فقط اب غجنی. دوسری حدیث میں احب الاربع ایمان و بغضہ نفاق. ایک حدیث میں ہے احب الاربع لثلاثہ لانی عربیون والقرآن عربی واللسان اہل الجنہ عربی. آپ کے فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عربوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو عرب والوں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھا. دوسری حدیث میں ہے کہ عرب والوں سے محبت کرنا حدیث کے پاس ایمان پیش ہے. کریں نا. میں ان کیا کی کہہ رہا ہوں عمر بھائی. ہاں. حدیث کے پاس پیش کریں. اچھا، آپ کے فاضل بریلی نے لکھا المفوج میں وہ بھیج دیتا ہوں آپ کو. ہاں ہاں تو بھیجو نا. ہاں یہ دیکھو آپ کے پاس گیا. نیٹ چالو ہے آپ کا؟ جی نیٹ چالو ہے. فیروز رضا خان، دیکھو آپ کو میں نے بھیج دیا الملفوظ کامل. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عرب والوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے اس کو بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا. دوسری حدیث میں عرب والوں سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے. عرب والے سے محبت 3 وجہ سے رکھو. قرآن عربی میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی میں ہے اور میں عربی ہوں. ٹھیک ہے. اب دوسری کتاب ہے میری
हेलो, मौलवी हाँ नकी अली बोलिए। खान, जवाहिरुल बयान फी असरारिल अरकान, सफ़ा नंबर 162 में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मेरी इज्जत, अंसार और अहले अरब का हक न पहचाने, वो 3 सबब में से एक वजह से है, या तो वो मुनाफिक है, या वलदुल जिना है, या हैज का नुतफा है। 3 वजह से, हाँ, जो अरब वालों से हक न पहचाने, तो या तो वलदुल जिना है, या हैज का नुतफा है, या तो मुनाफिक है। जवाहिरुल बयान, ये मौलवी नकी अली खान आपके आला हजरत के वालिद है, ठीक है। जी और जी। अब जाल हक मैं पेश कर रहा हूँ आपको। जाल हक में लिखा हुआ है, आपके मुफ्ती अहमद यार खान नहीं कहते हैं। तो चलिए मैं सिर्फ इसी बात पे बात करें ना, अल मलफूज कामिल जो है आप इसी पे बात करें ना। अगर इस मतलब चलिए, ये हदीस है बात है कि अरब अरब के लोगों से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत है, तो आप इसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं, मुझे बताएं जरा। ये तो आपके आला हजरत ने साबित कर दिया ना, हाँ तो कि क्या जो अल्लाह मतलब के, आला हजरत ने इन वहाबियों के बारे में थोड़ी नहीं कहा था? आला हजरत के ज़माने में सब सुन्नी उलमा थे वहाँ पे, अरे मेरे भाई, इनकी अगर हुकूमत ये कब आई है ना? सुनो, आपके आला हजरत ने कहा कि 1924 के वहाँ, बाद ये वहाबी पैदा सुनो, हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या कि जब तक कोई नहीं आएगा, यहाँ सारे अरब वाले की मुतलक है, अल्लाह के रसूल ने मुतलक कहा है ना यहाँ, हाँ तो मन अरबियों अहब्बल के बारे में अरबा, बात करो ना, उन यानी, वहाबियों के बारे में क्यों बात करते हो जो कि अरे उनके यार, मुकल्लिद हैं? वो तो अरब मुकल्लिद भी अरब नहीं है किसी की। अच्छा, तो अरब वाले, अगर अरब में तुम्हारे आला हजरत कहते हैं कि वहाँ शैतान का दौरा कभी नहीं होगा, यानी क़यामत तक, और आपके मुफ्ती अहमद यार खान नहीं भी कहते हैं कि वहाँ हमेशा इस्लाम का मरकज रहेगा, यानी ये नहीं कहे कि वो फला टाइम ऐसा होगा, फला टाइम होगा, हमेशा आप इस्लाम का आप मरकज इधर रहेगा। उधर की बातें ना करें, आप एक ही टॉपिक पे बात करें, ठीक है? कभी अहमद यार खान अरे नईमी, कभी अरे, नकी तो अली खान, कभी अहमद आला यार हजरत। खान नईमी जो अरब वालों के ही ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा ना, आप ये कहते हैं कि वहाँ पे जब तक ये फला आया तब ठीक था, अभी मुझे ये अभी बताइए, दूसरा आ गया तो गलत हो आला गया। हजरत ने जो कहा है मरफत काम में, हाँ इसी पे बात करो। क्या कहा है, पढ़ो तो हाँ, हदीस कहा पे बात क्या करो। पढ़ो, अरब हदीस में, मन अहब्बल अरबा फ़क़द अहब्बनी व मन अबगजल अरबा फ़क़द अबगजनी, हम्म, अहिब्बुल अरबा ईमानुन व बुग़्ज़ुहु निफ़ाक़ुन। अल्लाह के रसूल की क्या हदीस है, ये मुतलक है ना, कि जिसने अरब वालों से मोहब्बत रखी वो मुझसे मोहब्बत रखी, जिसने अरब वालों से बुग़्ज़ रखा वो मुझसे बुग़्ज़ रखा। क्या यहाँ कोई है कि फला आएगा, यहाँ मुतलक अरब वालों से है ना, और अरे तो उनसे उनसे अरब वाले मोहब्बत सही रखना। भी तो होना चाहिए, अरब वाले अच्छे भी तो होना चाहिए। मतलब अगर कुछ अल्लाह के काफिर है तो तुम काफिर की पैरवी कर दोगे? अल्लाह, अच्छा, तो अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था कि कब कौन है, यानी तुम ज्यादा जानते हो, अल्लाह के रसूल की हदीस गलत है, अरे हैं? नाउजुबिल्ला, इस तरह के हाँ। अल्फाज आप भी नहीं बोल सकते और आप कह भी नहीं अरे सकते, यार, समझ रहे हो आप मेरी बात? अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं अरब वालों से मोहब्बत रखो, और तुम कहते हो कि नहीं नहीं वो काफिर हैं, वो सहाबी वही तो रसूल, वो तो दुनिया भर के यही हैं तो वहाँ है, पे वही तो इन है। देवबंदियों को समझाना अच्छा बड़ा ही मुश्किल अच्छा है। देवबंदी अच्छा, बोलता है, ठीक है, समझता नहीं है। तो समझने की तुम्हारे बहुत, नजदीक, कितना भी समझा लो इसकी समझ में अरे आती नहीं है। अरे यार, यह मैं दलील दे रहा हूँ, तुम्हारा अहमद यार खान नईमी कहता है कि अरे वहाँ तो हमेशा इस्लाम कही बाकी तो है, रहेगा, आला और हजरत ने तू अगर ये कह, बात कही है कि हाँ अरब वालों से मोहब्बत करना, हुजूर से मोहब्बत है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अरब में हाँ, देखा भी तो जाएगा, अगर अरब वाले मूर्ति पूजा करना शुरू कर दें तो उनसे मोहब्बत थोड़ी नहीं करी जाएगी, वो तो शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह के ये रसूल की बताओ हदीस मुझे, है, अल्लाह वहाँ के मूर्ति रसूल ने ये कहा है कि देखो, शिर्क करने वालों से मोहब्बत करो? सुनो ना, अरे अल्लाह के मुशरिक रसूल हैं ने, यार वो लोग, आप उन लोगों की बात मुझे लेके आ रहे हो यार। बोलने ही नहीं दे रहे भाई, अल्लाह के बोलने तो रसूल जब ने दूंगा कहा, जब आप मेरी बात अरे पूरी बोल, होने देंगे, मेरी बात पूरी होने दो, उसके बाद आप बोल लेना। चलो चलो, ये अनीस भाई 2-2 मिनट की जी बात रखना, इनको 2 मिनट के बाद बिल्कुल। मुझे बता देना, चलिए आप बोलिए, 2 मिनट हाँ बोलिए। मेरी बात सुनिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ देखिए, ये वहाँ के जो लोग हैं आज के दौर में, ये सब अरबी नहीं है बल्कि वहाबी हैं। अरब में हैं लेकिन ये वहाबी हो चुके हैं, ये काफिर और मुर्तद हो चुके हैं। उसकी वजह यह है, इन्होंने अल्लाह की पैरवी न करके इन्होंने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दी, मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। वो सारे काम इन्होंने करना शुरू कर दिए हैं। और इन्हें नाउजुबिल्ला, इन्होंने सहाबा इकराम के मज़ार शरीफ भी टुटवाए और तमाम दुनिया रंग के इन्होंने गंदे गंदे काम किए हैं। और आज भी इतने गलीज गलीज काम करते हुए ये सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। अपने बाप डोनाल्ड ट्रम्प को बुला रहे हैं और बुलाने के बाद उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसके हाथ पैर चूम रहे हैं। बताओ, इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। अब ये बोल रहा है देवबंदी या ऐसे करके नहीं, बल्कि ऐसे करके है। देखिए ऐसे कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात को?
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہابی ہیں وہ, کافر و مرتد ہیں وہ لوگ, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب سے محبت میری محبت ہے, تو وہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن عرب میں دیکھنا بھی تو چاہیے, عرب میں اگر کوئی کافر و مرتد پہنچ جائے گا اور اس کے بعد وہ مشرک ہو جائے گا, وہ مشرک مورتی پوجا کرے گا, تو اس کے بعد ایسا تھوڑی نہیں ہوگا کہ ہم اس کی پیروی شروع کر دیں گے. اتنا تو آدمی خود بھی دیکھے گا نا. چلو حضرت آپ بات کریں. اب انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عرب والوں سے محبت جس نے رکھا مجھ سے محبت کیا, اور جس نے بھاگ گیا تو فون کاٹ دے. بھاگ گیا, 1 منٹ رکو, بھاگ فون گیا. کاٹ کے بھاگ گیا. ہاں 1 منٹ. ہیلو, ارے بھائی کیوں فون کاٹ دیے؟ میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. تم میری جتنے بات جب بیوقوف آئی, آدمی میری جب بات سنو, اب میری بات آئی. ارے میرے بھائی خاموش تو رہو. تم نے بولا, اب مجھے بولنے دو, تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, تمہارا ٹائم ختم ہو گیا. میری بات سن کے بھاگو نا. دیکھو پھر بھاگ گیا یہ بدعتی نا, پھر بھاگ گیا. یہ کہہ رہا ہے, ہاں یہ منافقین میں سے ہے بریلوی, یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں شرک ہوگا اور فلا ہوگا, جبکہ مولوی نقی علی خان کہہ رہا ہے کہ وہاں کبھی شرک نہ ہوگا, شرک اور کفر وہاں کبھی نہ ہوگا, اور ہمیشہ ایمان وہاں رہے گا. یعنی یہ مولوی نقی علی خان کہتا ہے ایمان وہاں ہمیشہ رہے گا, کفر اور شرک کو دخل نہ ہوگا. اصول الرشاد میں انہوں نے کہا ہے صفحہ نمبر 200 میں. اب یہ مولوی نقی علی خان تو یہ کہتا ہے کہ وہاں کبھی شرک اور کفر نہ ہوگا, اور یہ کہتا ہے نہیں, اگر وہ شرک کرنے لگیں, کفر کرنے لگیں, وہ مشرک ہیں, کافر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک کتاب ہے انوار شریعت, اس میں اج افادات لکھا ہوا, احمد رضا خان, حامد رضا خان, مولوی نعیم الدین, 5 علماء کا نام لکھا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے عرب کے لوگ ہمیشہ دین حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی. اب سوچو, یہاں لکھا ہے کہ ہمیشہ دین حق پہ قائم رہیں گے قیامت تک کے لیے, اور یہ کہتا ہے نہیں وہ کافر ہے. اب اپنے ہی وہ عالم کو وہ کافر بتا رہا ہے, سارے علماء کو کہہ رہا ہے جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. وہ تو کافر بنا دیا ہم نے سارے علماء کو. سارے علماء, مولوی نقی علی خان اور اپنے مجدد کو بھی کافر بنا کے گیا. اس کا مجدد کہتا ہے حدیث کے مطابق وہاں کبھی شیطان کا دورہ نہ ہوگا, تو کفر اور شرک اگر آ گیا تو شیطان کا دورہ ہوا نا. لیکن اس کا مجدد کہتا ہے وہاں کبھی بھی شیطان کا دورہ نہ ہوگا. فتاوی افریقہ میں صفحہ نمبر 110 میں کہتے ہیں وہاں شیطان کبھی نہیں آئے گا, اور یہ کہتا ہے نہیں وہاں کفر شرک ہے, شیطان آ گیا ہے. تب سوچو اپنے مجدد کو ہی کافر بنا دیا اس نے, بھاگ گیا. رکو ایک بار پھر لگاتا ہوں مردود کو. ہاں لگو. فون نہیں اٹھایا فیروز رضا خان. ہاں مفتی احمد یار خان نعیمی تو کہتا ہے کہ مدینہ وغیرہ میں ہمیشہ سے اسلام کا مرکز ہے اور رہے گا, اور وہاں انشاءاللہ وہاں کبھی شرک نہ ہوگا. اب یہ کہتا ہے کہ وہاں شرک اور کفر ہو رہا ہے. اب سارے اب یہ ایسے مردود ہیں, ان کو معلومات رہتی نہیں ہے, اپنے ہی علماء کو کافر اور مشرک بنا کے بھاگتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, ہاں چلیے.